اس وظیفے کو کرنے سے منٹوں میں آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تمام پریشانیوں کے حل کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تمام دوست ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، آپ لوگ یہ دو لفظ پڑھ لیں، انشاءاللہ ان دو لفظوں کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلات ختم ہو جائیں گی اور پریشانیاں آپ کی حل ہو جائیں گی، مشکلات حل ہو جائیں گی، اور جتنی بھی مشکل سے مشکل ترین حاجت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے کامل بھروسے اور کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام مشکل سے مشکل حاجت بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کی تمام حاجات ایسی پوری ہونے لگیں گی جیسے کہ آپ کی کوئی حاجت باقی ہی نہ رہی ہو۔ تو آپ کی جتنی بھی مشکل کوئی حاجت ہے، بس آپ نے دو لفظ پڑھ لیں جو ہم آپ کو وظیفہ بتائیں گے۔ سائنسی دور میں ہر انسان مشکلات کا شکار ہے۔ کچھ واقعات غیر ارادی طور پر ہوتے ہیں اور کچھ ارادتاً کیے جاتے ہیں۔ ان غیر معمولی واقعات کے ذریعے انسان رکاوٹوں اور گردشوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے اور وہ اپنا تمام اثاثہ، صحت، روپیہ، تعلقات، محبت اور ذات داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اسے اپنی قسمت پر رشک ہونے لگتا ہے، شک ہونے لگتا ہے، شادی، کاروبار، رشتہ نہ آنا، رشتہ داروں کی مخالفت، جلد شادی کا نہ ہونا، کاروبار چلانا لیکن نہ چل پانا، مخالفتوں کی روک ٹوک، شیطانی اثرات کے کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا، یا میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ایسے تمام چیزیں ختم کرنے کے لیے آج ہم آپ کے لیے وظیفہ لائے ہیں جو آج تک آپ کو کسی نے وظیفہ نہیں بتایا اور نہ ہی کبھی آپ نے سنا ہوگا۔ وہ رات، وہ دن کس قدر خوش قسمت ہوتے ہیں جب ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ رات اور دن گزارتے ہیں۔ جیسا کہ ایک روایات میں واقع ہے کہ ایک بزرگ بہت متقی اور پرہیزگار تھے، مسلسل 60 سال تک اللہ پاک سے ملاقات کے شوق میں آنسو بہاتے رہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، ایک رات میں نے اپنے آپ کو خواب میں ایک ایسی نہر کے کنارے پایا جس میں عمدہ مشک بہہ رہا تھا۔ اس کے دونوں کناروں پر انتہائی قیمتی موتی بکھرے ہوئے تھے۔ پھر میں نے سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا محل دیکھا جس میں خوبصورت لڑکیاں بہترین لباس اور زیورات سے آراستہ بلند آواز میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی تھیں۔ میں نے جب ان کی تسبیح سنی تو پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے خوبصورت آواز میں کہا، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں۔ ہم نے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں کے لیے پیدا فرمایا ہے جو رات کو قیام کرتے ہیں اور اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، وہ خوش قسمت لوگ کون ہیں جن کی آنکھیں اللہ تعالیٰ تم سے ٹھنڈی کرے گا؟ انہوں نے کہا، تم ان لوگوں کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہا، بے شک وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے، تہجد اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ ایسے خوش نصیب عبادت گزاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ! کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رات کی تنہائی میں اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو روزانہ تلاوت کرتے ہیں، جو رات کو قیام کرتے ہیں۔ لیکن افسوس، پیر زمانہ ہماری ایک تعداد ایسی ہے جو راتوں کو دیر تک جاگ کر کبھی فلموں ڈراموں میں اپنا وقت برباد کرتی ہے تو کبھی موبائل فون پر کال پیکجز کے ذریعے اپنے قیمتی لمحات کو گناہوں میں گزارتے ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا پر ساری ساری رات بیہودہ اور فضول گفتگو پھیلاتے ہوئے اپنا اور دوسروں کا وقت برباد کرتے ہیں۔
ان میں اکثریت ان کی ہوتی ہے جنہیں نہ نمازوں کی فکر ہوتی ہے نہ قرآن کا پڑھنا آتا ہے، اور جن کو قرآن پڑھنا آتا بھی ہے وہ بھی مہینوں قرآن کریم کی زیارت نہیں کرتے، بلکہ اپنی نفس کو یوں جھوٹے دلاسے دیتے ہیں کہ ماہ رمضان میں نمازوں کی کثرت کریں گے، ماہ رمضان میں رات کو نوافل پڑھیں گے، ماہ رمضان میں خوب تلاوت کریں گے، ماہ رمضان میں صبح و شام ایک ایک پارہ پڑھیں گے، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ہماری زندگی کے دن تیزی سے کم ہوتے ہی جا رہے ہیں، ہم موت کے قریب ہوتے ہی جا رہے ہیں، مگر ہم پھر بھی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں۔ عقل مندی کا ثبوت دیجئے، دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو کر اپنا قیمتی لمحات ناقدری کرنے کی بجائے تقوی اور پرہیزگاری اپنائیں، اپنے شب و روز کو فضولیات اور دنیاوی عیش و عشرت میں برباد مت کیجیے، بلکہ نمازوں کی پابندی اور روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کی عبادت بنائیے، اور اللہ کریم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کی ادائیگی میں سستی نہ کیجیے اور نیکوں میں مشغول ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعلیٰ حسب و نسب، مال و دولت اور عزت و شہرت والا خوش قسمت نہیں، بلکہ خوش قسمت وہ ہے جو چاہے کسی بھی قبیلے اور قوم سے تعلق رکھتا ہو، گوری رنگت والا ہو، کالی رنگت والا ہو، دولت مند ہو یا مخلص اور غریب مرد ہو یا عورت، اگر وہ ایمان والا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں کوشش کرتا ہے، وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ تو دنیا میں وہی لوگ پریشان رہتے ہیں، انہی لوگوں کو مصیبتیں آتی ہیں، انہی لوگوں کی حاجات پوری نہیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہنے والے وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو دن رات کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، ہر وقت اپنی زبان پر اللہ کا ورد جاری رکھتے ہیں، جب کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، جب کوئی بری چیز دیکھتے ہیں تو استغفر اللہ پڑھتے ہیں، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اور جب کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی زبان پر الحمدللہ ادا کرتے ہیں۔ تو آج جو ہم آپ کے لیے صرف 2 الفاظ کا وظیفہ لائے ہیں وہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، آپ نے چلتے پھرتے یہ لفظ پڑھتے رہنا ہے، کتنی بھی بڑی سے بڑی مشکل کیوں نہ ہو، حاجت کیوں نہ ہو، ہر مشکل حاجت آپ کی منٹوں میں، چٹکیوں میں پوری ہو جائے گی، ہر مشکل، ہر پریشانی کا فوری حل ان 2 الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ 2 الفاظ بہت ہی مبارک اور بابرکت ہیں، ان 2 الفاظ میں ایسی برکت پائی گئی ہے جو کسی چیز میں نہیں پائی گئی، تو یہ بہت ہی وزنی کلمات ہیں، آپ نے یہ کلمات ضرور پڑھ لینے ہیں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، جن کی حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے وہ یہ الفاظ پڑھ لیں، یہ الفاظ بہت ہی زیادہ آپ کی حاجات کو پورا کر دیں گے۔ وہ الفاظ کون سے ہیں ملاحظہ فرمائیے، یا باسطو یا واسعو۔ آپ نے دن بھر چلتے پھرتے صرف یہ 2 لفظ 90 مرتبہ پڑھنے ہیں، تو یہ عمل کتنے دن کا ہے؟ صرف اور صرف 5 دن کا یہ عمل ہے۔ 5 دن آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، 11 بار درود پاک کوئی سا بھی ہو آپ نے وہ پڑھ لینا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 90 مرتبہ یا باسطو یا واسعو پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی جتنی بھی حاجت ہوگی، مشکل سے مشکل ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کی فوری طور پر حل ہو جائے گی، اور اس کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمدہ وظیفہ جو ہم آپ کے لیے لائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں
قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔